کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، تو سوچ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النصاب فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه شر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں دو طرح کا ظلم کیا جاتا تھا۔ دو طرح کے طبقات ایسے تھے جن کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ایک یتیم اور دوسرا عورت۔ یتیم ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا اور دوسرا عورت ان کو بھی ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ چنانچہ عورتوں کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بچیوں کی ولادت کو عیب سمجھتے تھے۔ وہ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ یتیموں کو حق نہیں دیتے تھے، اور حق سے مراد یہ ہے کہ میراث میں ان یتیموں کا، ان عورتوں کا جو حق بنتا تھا اس کی نظر میں کوئی حق نہیں تھا۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو جو بڑی عمر کا ہوتا تھا یا گھر کا بڑا ہوتا تھا، چاہے وہ بڑا بھائی ہو یا چچا ہو، کوئی بھی بڑا ہو، سارا چیز ہڑپ کر جاتا تھا۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہوں تو اب جو اس کے چچا ہوتے تھے وہ سارے زمین جائیداد مال و دولت سب دبا لیتے تھے، ان یتیم بچوں اور بچیوں کو کوئی حق نہیں دیتے تھے۔ اور یہی معاملہ عورتوں کے ساتھ بھی تھا کہ عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر ان دونوں چیزوں کو ختم کیا اور ان دونوں طبقات کو حق دینے کا باقاعدہ حکم دیا۔ قرآن نے خود اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس لیے اس میں نہ کسی امام کا اختلاف ہے اور نہ کسی فقہا کا اختلاف ہے۔ کسی مسلمان کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کسی امام کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو ان چیزوں میں ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت نہیں ہوتی۔ یعنی فقہا کا اور ائمہ کا ان چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے جو چیزیں قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک امام کسی ایک قول کو لے لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نکلتا ہے، اور دوسرا امام دوسرے قول کو لے لیتا ہے۔ لیکن جو چیز خود قرآن بیان کر دے یا احادیث کے اندر واضح الفاظ میں بیان کر دے تو پھر اس صورت میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم میں یتیموں کا حق خود بیان کیا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے پیچھے چھوٹے بچے رہ جائیں تو پیچھے رہ جانے والوں کو شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ ان یتیم بچوں کا جو میراث میں حق بنتا ہے اس کا مال اس کے لیے محفوظ کریں اور اس کے مال کو سنبھال کر رکھیں، اور ان یتیم بچوں کو وقتاً
موقع با موقع ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ تمہارا مال ہے، تمہارے والد کا انتقال ہوا ہے، اس مال میں سے اتنا حصہ شریعت کی روح سے تمہارا بنتا ہے، اور یہ مال میرے پاس ہے، یا یہ کہ یہ مال فلاں کے پاس ہے، لیکن یہ مال محفوظ ہے۔ جب تمہارے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ مال تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ یتیم بچے جن کا مال تمہارے پاس ہے وقتاً فوقتاً تم ان کو دیکھتے رہو، جب تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ان کے پاس اتنی سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہے کہ ان کو نفع نقصان کا پتہ چل جاتا ہے، ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پیسے لگانا باعث نقصان ہے، یہاں پیسے لگانا باعث فائدہ مند ہے، اگر اس کے اندر اتنی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، ان کا مال ان کے حوالے کر دو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور آگے قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ تم یتیم کے مال کو جلدی جلدی کھا کر ختم نہ کر دو، اس ڈر سے کہ وہ کہیں جلدی بڑے نہ ہو جائے۔ تو قرآن تو انسان کی نفسیات کو جانتا ہے، قرآن انسان کی نفسانی خواہشات کو جانتا ہے۔ ایسا مال جب انسان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یار جلدی جلدی کھا کر ختم کر دو، کل کو یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم سے اپنا مال کا مطالبہ کریں گے، اپنی زمین جائیداد اور پراپرٹی کا مطالبہ کریں گے، اس لیے پہلے اس کے مال کو ختم کر دو تاکہ یہ بڑے ہو کر ہمارے گلے نہ پڑے اور ہمارے پیچھے نہ لگ جائے۔ لیکن ہمارے یہاں اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے زمین جائیداد پراپرٹی سب کچھ اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ تو قرآن نے اس چیز سے منع کیا، بالکل قرآن سے ہم آمنے سامنے مقابلہ کرتے ہیں، بالکل سیدھی سیدھی ہماری لڑائی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان یتیم بچوں کا مال جلدی جلدی نہ کھاؤ، اس ڈر سے ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے مال کا مطالبہ کریں گے۔ جب کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور بچے 10 سال کا ہو تو جو بڑے دوسرے بھائی ہوتے ہیں یا چچا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے کام کریں گے، باقی ساری چیز کو چھوڑ کر پہلا کام وہ کریں گے کہ جتنی زمین جائیداد پراپرٹی ہوں گے وہ سب کے سب اپنے نام کروا لیں گے۔ یہ تو یتیموں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ جب یتیم بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میرے بڑے بھائیوں نے، میرے چچاؤں نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا بلکہ سارا سامان زمین جائیداد سب اپنے نام کروا لیا، تو کیا شریعت کی روح سے میرا کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ تو جب وہ کل کو بڑا ہوگا تو یہ عدالت میں جائے گا، عدالت کیا کہے گا اس سے؟ پہلی بات تو کہے گا کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہی قانون ہے اور ہمارے ملک میں یہی دستور ہے، ورنہ تو حکومت کی اور عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی زمین جائیداد سارا چیز اپنے نام کر لے تو حکومت اور عدالت جو ہے ان تمام تفصیلات کو منگائیں تاکہ وارثوں کے درمیان وراثت کو تقسیم کیا جا سکے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو حکومت کی اور عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انتقال کر گئے ہیں ان کی ساری تفصیلات کو، ان کے کہاں مکان ہے، زمین ہے، کتنے مال ہے، کتنے پیسے ہیں، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے جمع کرے تاکہ وارثوں کے درمیان آسانی کے ساتھ تقسیم ہو سکے۔ لیکن چونکہ یہ تو ہمارا ہندوستان ہے، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، اسلامی ملک کے اندر یہ ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے جو ہمارے شہر میں یا ہمارے محلے میں جو بڑے لوگ ہیں جن کو بڑوں کا عہدہ دیا گیا ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان یتیم بچوں کے درمیان انصاف کے ساتھ وراثت کو تقسیم کر دیں۔ یہ ہمارے محلے اور شہر کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذمہ داری ہے یہ کام۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا،
کہ تم اس کے مال کو جلدی جلدی نہ کھاؤ اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، اور اسی ڈر سے یعنی بڑے ہو جانے ہی کے ڈر سے ساری چیز اپنے نام کروا لیتے ہیں، زمین جائیداد پراپرٹی سارا چیز صرف اس ڈر سے کہ کل کو یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہم سے مانگیں گے، اس لیے بڑے ہونے سے پہلے ساری چیز اپنے نام کروا لو۔ تو جب کل کو بیچارہ بڑا ہوگا تو کیا کر سکتا ہے؟ تو قرآن نے اس سے منع کیا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ یتیم کا مال لاحق طریقے پر ظلم کر کے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو داخل کر رہے ہیں۔ وہ کوئی پیسہ نہیں کھا رہا، وہ کوئی روٹی نہیں کھا رہا ہے، وہ کوئی گوشت نہیں کھا رہا، بلکہ جہنم کی آگ کو اپنے اندر داخل کر رہا ہے۔ اور آگے قرآن دھمکی دیتا ہے ایسے لوگوں کو، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ کہتا ہے ان قریب بہت جلد میں ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کی زندگی ہے کہ ہم کسی کے پراپرٹی پہ دبا لیں، یا کسی کے پراپرٹی زمین پر قبضہ کر لیں، کسی کے مال کو دبا لیں، یا یتیم کا مال دبا لیں اور ان کے مال کو ناحق طریقے پر کھا لیں۔ تو قرآن نے اتنی تفصیل کے ساتھ اتنی آیات کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا جس سے انسان کو واقعتاً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ یتیم کا مال مت کھاؤ، بلکہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کے یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یتیموں کے بارے میں احکام قرآن کریم کے اندر نازل ہوئے تو ہمارے ماتحت اور ہمارے گھروں میں جو یتیم بچے رہتے تھے، صحابہ کرام اتنے ڈر گئے کہ ان کی ساری چیزوں کو الگ کر دیے، ان کے لیے کھانا ان کے مال میں سے الگ پکاتے تھے، ان کو الگ بیٹھا کر کھانا کھلاتے تھے، اور جو کھانا بچ جاتا تھا ان کو اس کے لیے محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے۔ یعنی ایک چیز کو الگ کر دیتے تھے کہ یتیم کا مال ہمارے پیٹ میں حرام طریقے سے کہیں داخل نہ ہو جائے۔ تو قرآن کریم کے آیت نازل ہوئی یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صحابہ کرام یہ لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کی ہمدردی اور درد تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اگر تم ملا کر بھی پکا لو اور یتیم کے مال میں سے تھوڑا لے لو، مثلا 11 آدمی ہے، 11 آدمی کا کھانا 110 روپے میں بنتا ہے، تو 10 روپے آپ یتیم کے مال میں سے لے لیجئے اور 100 روپے آپ اپنے جیب سے لگا لیجئے اور ایک ہی ہانڈی میں ملا کر پکا لیجئے۔ شریعت کہتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ کس نے یتیم کے مال کو بدنیتی سے لیا اور کس نے یتیم کے مال کو اچھی نیت سے لیا۔ 10 روپے یتیم کے مال کا خرچہ ہوتا لیکن آپ نے یتیم کے مال میں سے 15 روپے لے لیے، تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کس نے یتیم کے مال کو بدنیتی سے لیا اور کس نے یتیم کے مال کو اچھی نیت سے لیا۔ تو یہ دنیاوی زندگی کے اندر ہم کتنے مزہ اڑا لیں گے یتیم کے مالوں کو دبا کر، ان کی پراپرٹی اور زمین جائیداد کو دبا کر ہم دنیا میں کتنے دن رہ سکتے ہیں؟ آخر موت تو ایک دن آئے گی۔ اس لیے وراثت میں یتیم بچوں کو اور یتیم بچیوں کو جو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ جاہلانہ رسم اور جاہلانہ عادت ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا، اور اسلام بنیادی طور پر انہی جاہلانہ رسوم کو، انہی جاہلانہ عادت کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، جو آج کل پھر ہمارے معاشرے کے اندر دوبارہ واپس آ چکا۔ یتیموں کے ساتھ ظلم کرنا، یتیموں کے مال کو دبا لینا، یتیموں کی پراپرٹی اور زمین جائیداد پر قبضہ کر لینا، پھر سے ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز آہستہ آہستہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر رزق کو تنگ کرتا ہے، ہم تو بظاہر یہ سمجھتے ہیں اور دیکھنے میں بھی یہ لگتا ہے کہ ہم یتیم کے مال کو دبا لیں گے، ان کی زمین جائیداد پر قبضہ کر لیں گے تو ہم مالدار ہو جائیں گے، ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے غبارے کے اندر ہوا بھر دیجئے تو ہوا ہونے کی وجہ سے وہ بھرا ہوا دکھتا ہے، لیکن جیسے آپ اس میں سوئی یا کانٹا یا کوئی اور چیز چبھائیں گے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح یہ یتیم کا مال ہے، آپ کو وقتی طور پر تو نفع دکھتا ہے کہ میرے پاس بہت مال آ گیا، میں تو بہت بڑا مالدار بن گیا، لیکن یہ مالداری نہیں بلکہ اس کے پیچھے آپ کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، جس کو قرآن نے کہا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یتیموں کے مال کھانے والے کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یہ تو بہت بڑا نقصان آپ کا ہو گیا۔ اسی طریقے سے جیسے راستے میں کھڈا ہو تو گاڑی والا بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بچ کر یہاں سے نکل جاؤں، تو اس کو وہاں پر گاڑی آہستہ کرنی پڑے گی، اس لیے کہ گاڑی اس کے بس میں نہیں ہے، تو آہستہ سے وہاں سے بچ کر نکلے گا۔ تو یہ صبر ہے، یہ کام حلال ہے اور یہ حلال مال ہے، لیکن اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ گاڑی کو مار کر نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کھڈے سے وہ کامیاب ہو کر نکل جائے، لیکن اس نے یہ کام اچھا کیا یا برا کیا؟ ٹھیک ہے، اس نے گاڑی بچا کر نکال لیے، لیکن اگلی گاڑی والے وہ پیچھے موڑ کر آئے گا اور اس سے لڑائی کرے گا کہ تو نے میرے گاڑی پر دھکا مارا ہے، میرے گاڑی میں نقصان ہو گیا، اس کا پیسہ تو تم۔ یعنی اس کو اپنا فائدہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو کر نکل جاؤں گا، لیکن جیسے پیچھے والے اس سے پیسہ مانگنے کے لیے آیا کہ تم نے میرے گاڑی کو نقصان کر دیا، تو اب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے نفع کا سودا نہیں کیا بلکہ نقصان کا سودا کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو یتیم کا مال کھا لیتے ہیں یا یتیم کے مال اور زمین جائیداد کو قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ میں بہت نفع کا سودا کر لیا ہوں، تو ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے موٹر سائیکل والا پیچھے موڑ کر آیا اور اس نے اپنا حق مانگا کہ تو نے میرے گاڑی کو نقصان پہنچایا ہے، اتنے پیسے مجھے دو، تو اسی طریقے سے کل قیامت کے دن یتیم بچے واپس موڑ کر آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ تم ہمارا حق واپس کر دو، جناب تو نے دنیا کے اندر میری زمین جائیداد روپے پیسے سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا، سب کچھ اپنے قبضے میں لے لیا تھا، آج تم میرا مال واپس کر دو، آج میری زمین جائیداد واپس کرو، تم نے تو دنیا میں اپنے آپ کو بچا لیا تھا، میں وہاں کچھ نہ کر سکا تھا، لیکن آج کیا کرو گے؟ تو قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ تم یتیم کو ڈانٹو نہیں، یتیم پر غصہ نہ کرو، یتیم کو ناحق طریقے پر مارو نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یتیم کی زمین جائیداد مال و دولت پر قبضہ کریں گے۔ اگر وہ یتیم بچے بولے کہ تم ہمارے مال کو واپس کر دو، زمین جائیداد واپس کر دو، تو پھر الٹا دوسرا ظلم اس پر یہ ہوگا کہ اس سے لڑائی کریں گے، اس کو ڈرائیں گے، دھمکی دیں گے، مارنے کی دھمکی دیں گے۔ تو قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو دیکھ جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، یتیم کو مارتا ہے، یتیم کو ڈراتا اور دھمکی دیتا ہے، یتیم کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، یتیم کے مال کو اپنے قبضے میں لے کر سانپ کی طرح بنا بیٹھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کام اور یہ عمل تو ان لوگوں کا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جس کو قیامت کے دن پر ایمان ہو، وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے، اس کو پتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا، تو میں کیوں کسی کا مال دباؤں؟ تو گویا کہ کسی کا مال دبانا اور خاص طور پر یتیم کا مال دبانا، اللہ نے کیا کہا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ اور آخرت پر ایمان کس کا نہیں ہے؟ کافروں کا نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ کی اس غلطی سے یتیم کو دھکا دینا، اس کے مال پر قبضہ کرنا، آپ کا یہ عمل ان لوگوں کی طرح ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔